ایک چھوٹے سے شہر میں احمد نامی ایک شخص اپنی بیوی سارہ اور دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ زندگی بظاہر ٹھیک چل رہی تھی۔ سارہ کھانے میں مصروف اور بچے موبائلوں میں گم اور یوں زندگی گزرتی چلی جا رہی تھی۔ احمد اپنی طرف سے رشتہ نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ وہ کبھی سارہ کو آئس کریم کھلانے لے جاتا، کبھی بچوں کو پارک لے جاتا اور اکثر مہنگے تحفے لا کر دیتا۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک دن احمد سارہ کی آنکھوں میں اداسی دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، سارہ کیا بات ہے؟ میں تو تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن میں تمہاری آنکھوں میں اداسی دیکھ رہا ہوں۔ سارہ نے ایک تھکی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا، تمہاری کوششوں کا شک نہیں احمد، لیکن تم وہ چیز مجھے دے ہی نہیں رہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ احمد حیرت زدہ ہو کر بولا۔ سارہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، تم سمجھتے ہو کہ پارک لے جانا، آئس کریم کھلانا، مہنگے تحفے دینا محبت کا ثبوت ہے؟ لیکن میرے لیے اصل سرمایہ وہ لمحے ہیں جب تم دل سے میرا حال پوچھتے ہو، جب تم کہتے ہو شکریہ، جب تم کہتے ہو معاف کرنا، میرے پاس بیٹھتے ہو، باتیں کرتے ہو، یا جب تم بغیر کہے بچوں کا ساتھ دیتے ہو۔ مجھے تمہاری موجودگی، تمہاری توجہ، تمہارا وقت، تمہارا لمحہ درکار ہے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ جس بینک میں محبت اور اعتماد کا سرمایہ جمع کراتا رہا ہے، شاید وہ سارہ کا بینک ہی نہیں تھا۔ جو کچھ وہ ڈپازٹ سمجھ رہا تھا، وہ سارہ کے لیے رقم نکلوانا تھا۔ اس رات احمد نے ایک فیصلہ کیا۔ اگلے دن احمد نے سارہ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سکھاؤ کہ تمہارے دل کے بینک میں کیا جمع کرانا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد سارہ سے پوچھنے لگا کہ سارہ کسی معاملے میں میری مدد کی ضرورت ہے؟ وہ بچوں کے ساتھ وقت گزارتا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا اور سب سے بڑھ کر دل سے شکریہ اور معاف کرنا جیسے میٹھے الفاظ بولتا۔ رفتہ رفتہ وہ خالی اکاؤنٹ بھرنے لگا، نہ صرف سارہ کا بلکہ بچوں کا بھی۔ یوں وہ گھر جس میں خاموشی بسی تھی اب محبت، احترام اور مہربانی کے سرمایہ سے مالا مال ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتے صرف تحفوں سے نہیں پنپتے۔ محبت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب آپ دوسروں کی ضرورت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے جذبات پیش کریں۔ مہربانیاں، شائستہ انداز اور احساس، یہ وہ سرمایہ ہے جو خاندانی اکاؤنٹس کو ہمیشہ بھرپور رکھتا ہے۔